السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت کا ٹکڑا ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 185۔ ممکن ہے کہ آپ اس آیت کے ذریعے کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اس کے تعلق سے آپ سے انشاءاللہ سوال بھی کروں گا۔ آپ اپنے علم کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق جو کچھ معلوم ہے آپ اس کا جواب دیں گے۔ اگر اس میں اچھا ہے یا آپ تو اچھی بات ہے، مزید کچھ اور ہو تو میں اپنی جانب سے بھی اضافہ کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ابھی ہمارے اس سے پہلے تذکیری کلمات میں آپ کو بتایا گیا کہ جو رول ہوتا ہے بیٹھنے کا، سننے کا یا سنانے کا، یہ ایک بڑا دلچسپ ہونی چاہیے۔ ایک مقرر یا ایک لیکچرر یا ایک ٹیچر جو بھی تیاری کر کے آتا ہے، اگر سامنے سے اس کا رسپانس اچھا نہیں رہتا ہے یا غور سے اگر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اگر سنتے نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ایسا لگتا ہے وہ مقرر کو کہ شاید میری باتیں یا تو اثردار نہیں ہے یا پھر میرا یہاں پہ کھڑنا یعنی اتنا اچھا نہیں ہوا جتنا اچھا ہونا چاہیے۔ اور جتنا غور سے سنتا ہے سامعین جتنی غور سے سنیں گے کہنے والے کو اتنا اچھا لگتا ہے اور مزید وہ اس کے اندر کنسنٹریٹ یعنی یکسوئی آتی ہے بات کرنے کے لیے، اور جو باتیں اس کی ذہن میں رہتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مختصر وقت میں بہت ساری باتیں کر دے، جتنا بھی اس کے سامنے باتیں رہتی ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جیسا کہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میرے کلاس کے اعتبار سے چونکہ ٹیچر ہونے کے ناطے میرا ایک رول ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں، ممکن ہے کہ سب کو پسند آئے نہ آئے۔ جیسے ایک چیز ہے کہ ہم کچھ بول رہے ہیں اور سامنے والا اس کا بہت اچھا ریسپانس نہیں دیتا ہے، تو کئی وجہ ہوتے ہیں اس کے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فلم چل رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چبا رہے ہیں، اس سے ایک مقرر کا یا ایک ٹیچر کا بڑا کنسنٹریٹ خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس بات کو معیوب نہ سمجھ کر، کیونکہ یہ تربیتی کلاس ہے، تربیتی پروگرام میں آپ لوگ آئے ہیں، لہٰذا جو لوگ اپنے زبان میں یا اپنے منہ میں چلگم لیے ہوئے ہیں برائے کرم وہ جا کے باہر پھینک دیں، ورنہ میرا کنسنٹریٹ آدھا گھنٹہ خراب ہوتا رہے گا۔ میرے بچے جو یہاں پہ ہمارے اسکول کے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کلاس میں اندر جاتے ہی سب سے پہلے یہی دیکھتا ہوں کہ کون ایسا کام کر رہا ہے۔ کوئی خراب ہونے کی یا خراب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ بچے ہیں اور ہم آپ کے سرپرست کے طور پہ بلکہ آپ کے والد کے عمر کے برابر ہیں اور ہم آپ کی ویسے ہی تربیت کر رہے ہیں جیسے آپ کے والدین آپ کی تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھیں گے۔ ایک اچھا ہونے کے لیے یا ایک ٹیچر کو ایسا لگے کہ یہ بچہ میرا بہت غور سے بات سن رہا ہے، اتنا کنسنٹریٹ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ان دونوں کے اندر اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، پھر اس بچے کو اچھی معلومات یا ٹیچر خاص دھیان دیتا ہے اس کے لیے۔ تو خیر، اب آپ لوگ انشاءاللہ غور سے سنیں گے۔ اس سے پہلے 2-4 کلمات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے بڑا اچھا لگا، بہت خوشی ہے مجھے، کیونکہ اس طرح کا پروگرام بار بار ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو سے 1-2 سوال کرتا ہوں، جیسے کہ آپ لوگ الحمدللہ کل مغرب سے یہاں تک ہیں، مغرب سے یہاں پہ ابھی تک موجود ہے نا؟ کتنے لوگ تھے مغرب سے ابھی ہیں؟ ابھی تک سب ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات۔ رات میں شاید تہجد وغیرہ کے لیے بھی آپ لوگ اٹھائے گئے تھے یا خود سے اٹھے ہوں گے؟ اٹھے تھے تہجد کے لیے؟ الحمدللہ۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ بہت اچھا لگا؟ یعنی کتنا اچھا لگا؟ ہم زبان سے یہی کہہ سکتے ہیں بہت اچھا لگا، لیکن اس کا فیلنگ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا؟ جب ایک پروگرام کے تحت آپ کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا اور ایک رات کی ایک وقت کی نماز پڑھ کے آپ کو اتنا اچھا لگا، تو وہ انسان جو ایسی نمازوں کی پابند ہے اور اپنی زندگی میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کو کتنا اچھا لگتا ہوگا؟ اندازہ لگا پا رہے ہیں آپ لوگ؟
کتنا اچھا لگتا ہوگا، اس کا دن کتنا، آپ ایک دن کی، یا ممکن ہے کچھ بچے تہجد پڑھتے ہوں گے، لیکن جو لوگ نئے پڑھے ہیں یا پہلی بار پڑھے ہوں گے یا ان کو موقع ملا پڑھنے کا، جب ان کو اتنی خوشی لگی کہ الحمدللہ یعنی رات کی اس نماز سے ہماری زندگی کے اندر اتنی اچھی ہے یا ہم کو اتنا اچھا لگ رہا ہے، تو الحمدللہ جو لوگ پابندی کرتے ہیں ان کو کتنا خوشی ملتی ہوگی، یعنی ان کی زندگی ایک خوشی میں ہی چل جاتی ہے، یعنی صبح سے لے کر ان کو خوشی نصیب ہوگی، اب پوری زندگی ان کا روٹیشن ایک بہتر انداز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دن کے پروگرام میں ایک عمل سے آپ کو اتنی خوشی ملی، تو اس طرح کے آپ کو یہ عمل اگر آپ اپنا لیں گے اپنی زندگی میں تو پوری زندگی آپ کو خوشی ملتی رہے گی، سمجھ میں آ گیا نا۔ تو یہ ہے دراصل فائدہ، فوراً آپ کو فائدہ یا اس کا نتیجہ مل گیا، یعنی ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی، امید ہمیں ہے کہ بہت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، لیکن فوری طور پہ کہ کل رات میں آپ آئے، ایک نماز کی آپ نے ایک وقت پڑھا ہے، آپ کو اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے، تو یقین ہے کہ اس خوشی کو بار بار حاصل کرنے کے لیے آپ بار بار اس نماز کو پڑھیں گے، یعنی جب یہاں سے ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایسا پروگرام روزانہ ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک دن کا ہے، پھر کبھی 2 دن کا ہو سکتا ہے، پھر کبھی کسی موقع پہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک اثر دیا گیا یا ایک چیز کو آپ کے سامنے اتاری گئی، وہ چیز دراصل معنی رکھنے والی چیز ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ آج اتوار ہے، بہت سارے آپ کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرق کر دیا ہے، اللہ کی توفیق سے آپ مسجد میں آ کر ایک اچھا پروگرام میں اپنی تربیت اور اپنے اندر اچھائی لانے کے لیے یہاں پہ سن رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ باہر بیٹھ کے موبائل دیکھتے ہوں گے، ہوگا کوئی کسی اور کام میں مصروف ہوگا، کوئی اور کام میں مصروف ہوگا، تو یہ اللہ کی جانب سے خاص توفیق ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ممکن ہے کہ آج اتوار کے دن ہم لوگ کیا کرتے، اگر ایسا پروگرام نہیں رہتا تو ادھر ادھر کر کے وقت گزاری کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، آپ اسی پہ بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے کم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنی چاہیے۔ مزید ہمارے جو یہ نوجوان ہیں یا جو یہ آرگنائزر ہیں، آرگنائزیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے دل کے اندر اتنا بڑا جذبہ ہے کہ ہماری نسل کو ہم کچھ دے سکیں اور ان کے اندر اچھائی آ جائے، اس پرفتن ماحول، اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف برائی ہے، آپ یہاں سے 1 کلومیٹر چلے جائیں گے تو 10 برائی آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے، ایسے موقع میں ایک انسان کو بچا کے چلے جانا یا بچتے ہوئے نکل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اسی کے لیے نصیحت بھی ضرورت ہے، جتنا بڑا بھی انسان رہے، متقی پرہیزگار رہے، جتنا بڑا بھی اچھا انسان رہے، اس کے لیے نصیحت ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کیسے جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں تو ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی نصیحت کی ضرورت ہے، ہر مومن کو نصیحت کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد جیسے میں جو آیت کی تلاوت کیا، اس تلاوت کی روشنی سے کامیاب انسان کون ہے؟ کون انسان کامیاب ہے؟ آپ بتا پائیں گے کوئی بھی؟ آپ اپنی طرف سے بتا سکتے ہیں کوئی بھی؟ زور سے بولیے۔ جو جنت کو حاصل کر لے، بہت اچھا جواب ہے الحمدللہ۔ اور کوئی؟ اور کچھ جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اللہ کو راضی کر لے، بالکل پرفیکٹ جواب ہے۔ اور دین کے راستے پہ چلیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اور یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ بتائیں سب وہی ہے، ایک ہی ہے۔ جو آیت کی تلاوت میں نے سب سے شروع بھی کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جو داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کے روشنی میں کامیاب انسان کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ہے نا؟ وہی ہے نا، فاز کہا جاتا ہے کامیاب۔ تو گویا کہ آپ لوگ جتنے بھی جواب دیے سب وہی ہے، سب وہی راستہ ہے، دین کو اپنانا، اللہ کو راضی کرنا، جنت کے طلب کرنا، سب وہی راستہ ہے۔ اور اسی راستے کے لیے آپ لوگ کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم کا ذخیرہ ہو جائے، سوچنے سمجھنے کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور جنت میں داخل کر دیے جائے۔ اس صرف اللہ کی توفیق سے انسان جہنم میں داخل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور دراصل یہی ہماری کامیابی ہے، جو ایک مرتبہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، ہو گیا، اس کی کامیابی ہو گئی۔
کیونکہ اس کے بعد اور دنیا نہیں ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اب اس کو ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ جا رہی ہے نا؟ تو کتنا درد ہے ہمارے ان نوجوانوں کے دلوں میں کہ آپ کو جمع کر کے یہ باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے اور جنت کے مستحق بنا لیں گے اپنے آپ کو۔ اور دراصل یہی ہے زندگی۔ اس دنیا کی زندگی میں رنگینیوں میں کھو کر، یا آئے دن طرح طرح کے فتنے ہو رہے ہیں، ہم اس میں کھو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو خراب کر لیں۔ میرا عنوان الگ ہے، میں 2-4-5 باتیں کہہ رہا ہوں اس کے لیے، کیونکہ آپ کا جمع ہونے کا مقصد پتہ چلے، آپ کو جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر اسپرٹ ہو جائے کہ حقیقت میں جمع ہوا ہوں یا میں یہاں پہ شریک ہوا ہوں تو اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 100% نہ صحیح، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے۔ اور آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس بات کا عہد کر لیں گے انشاءاللہ، اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں گے، اپنے دل میں یہ کیا کر لیں گے، یعنی اپنے دل کے اندر اس بات کا اپنے آپ سے وعدہ کر لیں گے کہ جتنا ہو سکے میں عمل ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے نا، جتنا ہو سکے آپ کسی بھی میدان میں رہیں، چونکہ یہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہیں، تعلیم کے تعلق سے میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، لیکن اس بات کا آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن میری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے جنت حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ وعدہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہے اس پہ آپ دھیان دیں گے۔ اب جیسا کہ میرا عنوان ہے تعلیم اور ہماری نوجوان نسل، ٹھیک ہے نا، میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، لیکن آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ لکھنا اور لکھ کے کاپی کے اندر رکھ دینا یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ نقش کر لیجئے اپنے سینے کے اندر، ٹھیک ہے نا، اپنے کس میں کر لیں گے آپ؟ اپنے سینے کے اندر نقش کر لیجئے جو باتیں یہاں سے کہی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے یاد رکھنے کے لیے کاپی قلم کا میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہاں سے اٹھنے سے پہلے یعنی ہم اس پہ کاربند ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں زیادہ نہیں لکھوں گا، 2-4 باتیں لکھوں گا تاکہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میرا عنوان ہے تعلیم اور نوجوان نسل، ٹھیک ہے نا، یہ عنوان ہے۔ اسی پہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو کروں گا کہ تعلیم کے بغیر زندگی ادھوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کے اندر 6000 سے زائد آیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سب سے پہلے وحی کے طور پہ نازل فرمایا وہ اس چیز کے تعلق سے ہے، علم کے تعلق سے ہی ہے، اقرا، آپ پڑھیے۔ تو 6000 کی آیتوں کے اندر بہت آیتیں، قرآن کی ساری آیتیں اپنی جگہ پہ بہت اہمیت رکھتی ہے، چاہے وہ نماز کی آیتیں ہوں، زکوٰۃ کی آیتیں ہوں، حج کی آیتیں ہوں، معاملات کی آیتیں ہوں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس سے ہمارا سر صدر تو ہو گئے کہ علم کی اہمیت اپنی جگہ پہ بہت اونچا ہے، حقیقت یہی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ مطلب علم عمل پہ مقدم ہے، یعنی مان لیجیے ایک آدمی بہت عمل کرتا ہے بغیر علم کے، اور ایک آدمی علم کے بنیاد پہ کم ہی عمل کرتا ہے لیکن صحیح عمل کرتا ہے، تو فائدہ کس کو زیادہ ہے؟ علم والے کو، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی دن بھر نماز پڑھتا رہتا ہے، جو وقت میں منع کیا گیا اس میں بھی نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک آدمی جان کر اپنا جو وقت ہے نماز پڑھتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ ڈفرینس کون کرا رہا ہے؟ علم کرا رہا ہے۔ چونکہ آپ سب الحمدللہ تعلیم یافتہ ہے یا پھر آپ اسٹوڈنٹ ہے اور 9 ہے 10 کا ہے، ایسا بہت سارے کالج کے بھی ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا حالات ابھی فی الحال جیسے ہے کہ آپ چاہے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، آپ کسی کالج میں چلے جائیے، یہاں تک کہ آپ اپنا اسکول لائف میں دیکھ لیجئے، اتنی بے راہ روی ہے، اتنی بے حیائی ہے، اتنی برائیاں ہیں کہ اس سے آدمی کو بچ کے نکلنا اور اپنے کامیاب ہو جانا یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے خاص کر کے مزید اور زیادہ مشکل ہے جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہے، کیونکہ وہ کہاں پہ کیا غلطی کر جائے گا، وہ اس کی دنیا کیا بنے گی، اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ایسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ بہت سارے یونیورسٹی ہم لوگ کو گھومنے کا موقع ملا ہے، ایسا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ پورا اسلامی کریں، کیونکہ ہندوستان میں ہم ہیں، کہاں سے ملے گا؟ لیکن اسی میں ہم کو تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، اسی میں رہ کے ہم کو کامیاب بھی ہونا ہے، اسی میں رہ کے ہم کو اللہ کو راضی بھی کرنا ہے
نا، یہی ہے مقصد ہمارا. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ہمارا ایک ٹارگٹ ہونی چاہیے، ہمارا گول ہونا چاہیے، ہمارا مشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، ہم کو یہی چیز حاصل کرنا ہے. مان لیجیے آپ میٹرک والے +2 میں ایڈمیشن لیں گے، 2 سال کا یہ کورس ہے ان لوگوں کا. اب کوئی کالج چلے جائے، کوئی اسکول چلے جائے، یا جیسا بھی یونیورسٹی انڈر میں کرے، جہاں بھی جو بھی کرے، لیکن اس کو وہاں پہ پورے ماحول اسلامی کا بھی مل جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا مقصد کیا ہونی چاہیے کہ ہم کو وہی 2 سال کے اندر دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب ہونا ہے اور میری آخرت بھی خراب نہ ہو جائے. دونوں چیز کا لحاظ رکھنا ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ہمیں نوازا ہے. اگر ہم مان لیجیے دنیا کمانے کے لیے ہم کو +2 میں فرسٹ کلاس پاس کرنا ہے، 90% ایبو مارکس رکھنا ہے، اچھی بات ہے. اگر ہم اس کو بھی اتنا لگ گئے کہ ہماری ادھر نمازیں چلی گئی، ہم بے راہروی ہو گئے، ہماری دوستیاں غلط سے ہو گئی، ہم اپنا وقت دوسرے گزاری کر لیں گے، ہو سکے ہم 90% رکھ لیں گے، لیکن ہماری آخرت تو ادھر تباہ ہوگی. دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا دنیا بھی بنے اور ہمارا دین بھی بنے. ٹھیک ہے، ایسے کر کے آپ کو جانا ہے. ورنہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ برائی سے خالی ہے. بہت برائیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں. ان برائیوں سے بچنے کے لیے میں آپ کے سامنے 2-4 نسخے بیان کروں گا انشاءاللہ، تو آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہمارے پاس رکاوٹیں، یعنی تعلیم اور ہمارے نوجوان نسل یعنی تعلیم حاصل کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت ساری رکاوٹیں کیسے آ گئی ہیں، یعنی آج سے چند سال پہلے، 15-20 سال پہلے اتنی رکاوٹیں نہیں تھیں. ہم کتاب رہا کرتا تھا، ٹیچر ہم کو پڑھاتے تھے، کتاب پڑھتے تھے اور اچھے مارکس لے آتے تھے. آج ہمارے پاس بہت ساری رکاوٹیں ہیں. کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی چیز رکاوٹ موبائل ہو گیا ہے. اگر ہم موبائل کو، لیکن یہ مکمل طور پہ کہہ دینا کہ موبائل غلط ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. پڑھنے والا بچہ اسی سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سارے مواد اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں. یہ آپ کے اپنے استعمال کے اوپر ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے. تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس جو رکاوٹیں آ رہی ہے وہ ہے موبائل فون. یعنی رکاوٹ مطلب میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دراصل حقیقت میں رکاوٹ نہیں ہے. ہم لوگ آج سارا کام موبائل سے کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. خطبے کی تیاری کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہیں ایسی جگہ بیٹھے جہاں ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اس میں ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، یا کوئی موضوع سننا، یا اسی طرح سے اپنے پڑھانے کے تعلق سے کچھ مسئلے کا حل کرنا. سارے ڈکشنری اس کے اندر ہے، سارے، یعنی کیا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ استعمال کے اوپر ہے. صحیح ہے نا. ایک بچہ موبائل کا استعمال کر کے بہت کچھ سیکھ جائے گا، اور ایک لڑکا اس کے غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈھکیل لے گا. یہ تو آپ مانتے ہوں گے، ضرور مانتے ہیں، سب مانتے ہیں نا. تو سب سے پہلی چیز ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ پورے لیکچرر ہوگا، موبائل کے نقصانات کیا ہے، فائدے بھی بتائیں گے اس میں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تو پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں اپنی ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کو جو قرآن نے کامیاب کہا ہے، ہم کو اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یعنی کچھ بھی ہو جائے ہماری، یعنی آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. ہم کو کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے، پڑھنے کا موقع مل جائے، چاہے وہ بد سے بدتر رہے، چاہے وہ اچھا رہے، ہم اپنی لائف کو بناتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جیسے +2 آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد اور آگے موقع ملے گا آپ کو پڑھنے کا، اور پڑھنا چاہیے، مزید پڑھنا چاہیے. یہ چیز ہمارے پاس رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کہ ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، یونیورسٹی کے اندر بے حیائی برائی ہے. ہونے دیجیے. ہم کو اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور وہیں پہ بنانا ہے جہاں پہ وہ علم ملتا ہے. ہم مان لیجیے گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، ایم اے کرنا چاہتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بستی کے اندر بیٹھ کر نہیں کر پائیں گے نا. اس کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، اس کے جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں جانا پڑے گا. اور آپ جائیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑے گا. اس فیس کرتے ہوئے آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے نکل جانا ہے. کیونکہ میرا مقصد یہاں پہ ہے، میں آیا ہوں یہاں پہ اس مقصد کے ساتھ کہ ہمیں یہ کامیابی ہونی چاہیے. بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، بقیہ ساری چیزوں کو دھیان بھی ادھر ہم کو نہیں دینا ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ضرور پڑھیے. آپ پڑھنے سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، اس کو بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ جتنی چیز دیکھیں گے، آپ اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر اور بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. لہٰذا بڑی بڑی یونیورسٹی جو ہم کو آفر کرتے ہیں، یعنی کورسز آفر کیے ہیں، آپ ضرور جائیے، وہاں پڑھیے، لیکن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے
کہ ہم کسی بچے کو یعنی اس بات کی نصیحت نہیں کر سک رہے ہیں کہ آپ فلاں یونیورسٹی جائیے اور وہ پڑھیے، اس کے اخلاق دیکھتے ہوئے یا اس کا رہن سہن دیکھتے ہوئے۔ مان لیجیے ایک بچے کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ گویا کہ میں نے اس کو جہنم کے گھڑے میں ڈھکیل دیا ہوں بھیج کر، ہے نا صحیح؟ کیونکہ ہم کو وہاں کون بچائے گا؟ ظاہر سی بات ہے دنیا بھر کے وہاں پہ فحاشی ہے، عریانیت ہے، ہم کو بچائے گا کون؟ وہاں کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، نہ ہمارے والدین ہیں ساتھ میں، نہ ہمارے کوئی بڑے ہیں، بس ہم وہاں پہ اب وہاں پہ بچانے والا کون ہے؟ نماز ہے یا نماز؟ لہٰذا ایک دوسری بات ہو گئی کہ ہمارے لیے، میں بس اشارہ کر دے رہا ہوں، دوسری چیز ہے نماز۔ اس کی پابندی میں جس بچے کے اندر نہیں دیکھتا ہوں میں اس کو کوئی سجیسٹ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جس یونیورسٹی سے ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں یا دیکھے ہیں یونیورسٹی کا حالت اتنا برا ہے کہ یہاں پہ لیڈیز ہاسٹل ہے، یہیں پہ بوائز ہاسٹل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون کس کو بچائے گا؟ سب جوانی کی عمر میں ہے وہاں پہ، تو برباد ہونے کا بڑا یونیورسٹی ہے وہ اگر کہے جائے، لیکن وہیں سے الحمدللہ پڑھ کے بھی آدمی نکل گیا۔ ہمارا مقصد وہی تھا کہ ہم کو پڑھنا ہے، یہاں پہ کر لینے دیجیے، جس کو جو کرنا ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے یہ برائی سے روکے گا کون؟ نماز۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس بات کے ضامن ہے۔ دیکھیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کامیاب کبھی نہیں ہو پائیں گے، کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کے رسول جس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس کو چھوڑ کے ہم سمجھیں گے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہو پائیں گے۔ وقتی طور پہ ممکن ہے دنیا میں ہو جائے لیکن آخرت میں نہیں ہو پائے گے۔ اسی لیے خاص کر کے آپ پہلی چیز اس تربیت کیمپ سے اٹھنے سے پہلے اس بات کا آپ اپنے اندر عزم کر لیجئے، اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سے نماز ضائع نہ ہو، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، دیکھ لیں گے آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی۔ اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے، اس کے مسائل حل کر دیتا ہے، اس کے مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اپنے لیے، لیکن فائدہ ہم کو سب طرف سے ہو رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے، اللہ کی ہی ہمیں مدد حاصل ہو رہی ہے۔ جو بھی کام آپ کریں گے نا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی ہے، اور اس کی پختگی انشاءاللہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ چاہے آپ کو جہاں بھی موقع ملے پڑھنے کے لیے، جہاں بھی چلے جائے، آپ اپنے مقصد، اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے۔ دو ٹارگٹ ہمارے پاس ہے، ایک لانگ ٹرم ٹارگٹ جس کو کہتے ہیں ہم، کیا ہے؟ ایک مان لیجئے دو ٹارگٹ ہم کو مکمل کرنا ہے، تو ایک ہے لانگ اور ایک ہے شارٹ۔ کیا مطلب سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بولیے نا، لانگ اور شارٹ سے بالکل سمجھ میں آگے ہوں گے، میں جتنی باتیں آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ لانگ ٹرم کیا ہے ہمارے پاس؟ جنت حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ جنت حاصل کرنا، یہ ہمارا لانگ ٹارگٹ ہے، اور ہماری سانس کے آخری یعنی ہماری زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے ہم 2 سال نماز پڑھ لیے تو وہاں چلو ہم کو اب مل گیا سرٹیفکیٹ کہ اب تو ہم جنتی ہو گئے، اب ہمیں نہیں پڑھنے کی ضرورت، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے آخری سانس تک اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اللہ پہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہم کو وہ ٹارگٹ کبھی بھی، ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا وہ ٹارگٹ نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بچہ 10 سال ہوتا ہے، وہاں سے لے کے اگر اس کو 80 سال کی عمر ملے، 70 کا ملے یا پھر 90 کا ملے، جتنا ملے، آخری سانس تک اس ٹارگٹ کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گا۔ محنت سے کبھی بھی انسان کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، چاہے دنیاوی چاہے اخروی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، شارٹ ٹرم کیا ہے؟ شارٹ ٹرم مان لیجیے ہم +2 کر رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے ہم کو 90% نمبر رکھنا ہے، 2 سال محنت کیے، پا گئے، ہو گیا نا؟ اس میڈیکل کرنا ہے، ہم میڈیکل کی کوچنگ لیے 2 سال 3 سال خوب محنت کیے، میڈیکل کے انٹرنس میں فیس کر کے اگر ہم کوالیفائی ہو گئے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا، یہی مقصد تھا۔ جو جس کورس میں جائے، کوئی IIT کر رہا ہے اس کے لیے وہ 3 سال 4 سال پڑھے گا، وہ اس میں کامیاب ہو گیا، شارٹ ہے سب، وقتی طور پہ 2 سال 3 سال 1 سال 5 سال کا ٹارگٹ ہے یہ۔ تو یہ دونوں ٹارگٹ کو لے کے چلنا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ ہم ساری تعلیم چھوڑ کے عبادت میں ہی لگے رہیں گے، تو تعلیم خود ہی ایک عبادت ہے یا نہیں؟ تعلیم خود ہی ایک عبادت ہے، لہٰذا دونوں کو لے کے ہم کو چلنا پڑے گا۔ اور انسان کے لیے خاص کر کے یا ہم اسٹوڈنٹ کے لیے جو ضروری ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کبھی بھی محنت سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ محنت سے اگر کمپرومائز کر لیے کہ ہم محنت تھوڑا کر لیے تھوڑا نہ کیے تو آپ ناکام ہو جائیں گے،
چاہے جدھر بھی شکل میں ہو، دنیاوی ہو یا دینی شکل، دونوں جگہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے دوست یار کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کی زندگی ایک الگ ہے، اب ہماری زندگی الگ ہے یا ساتھ میں ہے، کبھی کبھی ان کے رہن سہن کو دیکھ کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ جب بھی جائیں گے باہر پڑھنے کے لیے آپ کے بہت سارے غیر مسلم دوست ہوں گے نا، اب ان سے ساتھ تو رہنا پڑے گا ہمیں، ظاہر سی بات ہے۔ اب ان کے رہن سہن کو دیکھ کے ہم متاثر ہو جا رہے ہیں، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا بہتر وہ زندگی گزارتا ہے، ہم لوگ پابند ہیں، نہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے دل کے اندر یعنی چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے، ہم یا وقتی طور پہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہے اور ایسا حاصل کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی بات کی طرف اشارہ کروں گا، وقت ہم سے بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں اصل کیا ہے منتشر خیالات کے ساتھ اپنے تجربات کے ساتھ بیان کر دے رہا ہوں، ورنہ بہت باتیں کہنے سے بہتر تھوڑی بات آپ یاد رکھ لیجیے انشاءاللہ۔ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خواہشات بھی رکھ دیا ہے، یعنی دل ہمارا خواہشات کا سمندر ہے، دنیا بھر کے خواہشات دل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دل کیا ہے؟ خواہشات کے سمندر ہے، یعنی اس میں مد و جذب ہوتا رہتا ہے، جوار بھانٹا کی طرح ہمارے پاس کیا ہے؟ خواہشات آتے رہتے ہیں، ہر قدم پہ ایک نئی چیز دیکھیں گے لگتا ہے دل میں کہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے۔ ہماری ہمارے نوجوان نسل اسی کے پیچھے پڑھ کے تباہی اور بربادی کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات، تو وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کی طرف دیکھیں گے۔ قرآن مجید ایک سائیکولوجیکلی ٹاپ لیول کی کتاب ہے، ہر موضوع کا سب سے بہتر کتاب کیا ہے بتائیے؟ قرآن مجید ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دنیا کے جتنے ٹاپ لیول کے معلم ہیں سب سے اونچے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو چاہے دینی معاملات میں ہو۔ آپ تھوڑی سی گہرائی سے مطالعہ کریں گے نا انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو یہی چیز یہی جذبہ دلانے کے لیے آپ کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے کہ دین سے آپ جڑ جائیے، پھر دیکھیے آپ کے مسائل کیسے حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کا نفس رکھ دیا ہے۔ کتنی طرح کا؟ 3 طرح کے نفس ہے۔ اب یہ نفس 3 نفس ہے یا پھر ایک ہی نفس کی 3 کیفیت ہے، اس پہ اختلاف ہے، چھوڑ دی، ٹھیک ہے، لیکن ہے 3 طرح کی۔ کیا ہے کوئی بتا پائے گا؟ ہاں بتاؤ۔ ہاں جیسے ہو گیا یہ نفس ہو گیا، ایک ہو گیا نفس امارہ، اور ایک لوامہ، ماشاء اللہ ویری گڈ، اور ایک مطمئنہ۔ یہ 3 نفس کے تعلق سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بتا دوں گا۔ نفس امارہ کا کام ہے انسان کو برائی میں ابھارنا۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرتا ہے انسان کو؟ برائی میں ابھارتا ہے، ہر طرح کی غلط سلط اس کے دل کے اندر خیال آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نفس امارہ کا کام ہے۔ نفس امارہ اور شیطان کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ کیا فرق ہے بتا پائیں گے؟ شیطان وقتی طور پہ انسان کو بہکاتا ہے، جیسے مان لیجیے اذان ہو گئی، آپ چلے جا رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھ لیں گے، یہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ لیکن جب ایک گناہ ہم بار بار کرتے ہیں تو یہ نفس امارہ کا کام ہے، یعنی ہم اس گناہ کے عادی بن جا رہے ہیں اور وہ گناہ ہم بار بار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کون کراتا ہے؟ نفس امارہ۔ 13ویں پارے میں آپ پہلی آیت میں پڑھیں گے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ نفس امارہ کو کنٹرول کر لیں اگر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب کو پتہ ہوگا، پتہ ہے نا؟ یوسف علیہ السلام قصہ قرآن کے اندر جو آیا ہے معلوم ہوگا سب کو کہ کیسے وہ کن کن آزمائش سے ہوتے ہوئے گزرے آگے۔ وہ ساری آزمائش کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے امارہ کا لفظ بیان کیا، یعنی گویا کہ انسان کو نفس امارہ کیا کرتی ہے؟ ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں مختصر بتا دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لوامہ۔ لوامہ کون سا نفس ہے؟ بلائے اگر کوئی قسم کے گناہ جب ہم کر لیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ایک تو عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مان لیجیے میں آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے جھوٹ کا سہارا لے لیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں جھوٹ نہ بولتا تو اچھا رہتا۔ یہ ملامت ہوتی ہے نا دل کے اندر، سائیکولوجیکلی ہے۔ دیکھیے ہم کو لگتا ہے کہ کاش کہ میں صحیح کہہ دیتا، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ جیسے استاد شاگرد کا رشتہ ہے، استاد نے کچھ ہوم ورک دیا، شاگرد آ کر نہیں کیا، جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے کل سر درد ہو رہا تھا میں سو گیا،
لیکن اگر سمجھدار ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کو لگتا تھا کہ میں بیکار جھوٹ کہا، اس سے بہتر ہوتا میں صحیح کہہ دیتا، تھوڑا ڈانٹ لیتے، کوئی بات نہیں، چلا جاتا۔ یہ اس کے دل کے اندر یہ ملامت کر رہی ہے نفس کہ تم نے غلط کیا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی برائی ہو جاتی ہے اس کو کیا کرتا ہے، یہ ملامت کرتا ہے، اس سے اچھا نفس ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہو گیا نفس مطمئنہ۔ قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھایا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2، آپ لوگ اگر چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، بعد میں اس کی تفسیر آیت نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تعلیم کے سلسلے سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی یونیورسٹی وغیرہ میں چلے جائیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھنی چاہیے ہمیں۔ نفس مطمئنہ کے تعلق سے قرآن کے اندر تو کچھ باتیں بتائی گئی ہوگی، ہے کوئی آیت ہے بتائیے، کوئی اگر کسی کو معلوم ہے تو۔ ماشاء اللہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کون سی سورہ میں ہے یہ؟ سورہ فجر، ٹھیک ہے نا۔ یہ نفس جو ہے سب سے اچھا نفس ہے، سب سے بہتر نفس کیا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والا یا مطمئنہ نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے اس راضی کے رب کی طرف جو تم سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ تین نفس کے ساتھ ہمیشہ ہمارا کیا ہے، جنگ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم برائی بھی کرتے ہیں، بسا اوقات ہمیں ملامت بھی ہوتی ہے۔ اور اس نفس کو پہنچنے کے لیے اپنے دل کے اندر جتنی بری خواہشات پیدا ہو جو شریعت کے خلاف ہو، ان تمام کو کیا کرنا ہے، کچل دینے کا نام ہے۔ آپ جب اسکول کالج میں جائیں گے، آپ کے پاس بہت سارے میدان رہیں گے، وہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری خواہشات پیدا ہوں گے۔ آپ کے دوست احباب کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم بھی اس کے اندر اتر جاتے۔ آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے، اس کا سہارا لینا ہے۔ تمام امارہ کے جو ہمارے دلوں کے اندر جو خواہشات پیدا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کچل دینا ہے، رون ڈالنا ہے مکمل طور سے، اس کے سامنے بھی نہیں جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی قدم چومیں گے۔ اور اگر تھوڑا بھی بھٹک جائیں گے آپ، اگر تھوڑا بھی آپ اپنے تعلیم سے تھوڑا سا بھی مقصد سے ہٹے ہیں، تو شیطان بہت آسانی کے ساتھ نفس امارہ کے ساتھ مل کے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کے مارکس اچھے آ جائے، لیکن آپ آخرت سے آپ کو دوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ مان لیجئے کہ تینوں کے تعلق سے ہے، قیامت کے دن ہم اگر کہیں گے، اب ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس امارہ کیوں دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ ہم کو برائی کی طرف ابھارتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ کیوں دیا ہے، سوال ہو سکتا ہے نا۔ اس کا جواب ہے نفس مطمئنہ بھی تو ہمارے پاس ہے یا نہیں، آزمانے کے لیے دیا ہے۔ ہماری زندگی اور موت کے دراصل پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، آزمائش، ٹھیک ہے نا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم موت اور زندگی جو دیے ہیں تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستہ میں تمہارے سامنے، ٹھیک ہے، دونوں راستہ میں تمہارے سامنے کھول دیا ہوں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب کون سا راستہ آپ اپناتے ہیں، جو راستہ آپ اپنائیں گے اس کا نتیجہ آپ کو وہی ملے گا۔ اچھا راستہ اپنائیں گے تو کیا ملے گا، جنت حاصل ہوگی، برے راستہ اپنائیں گے تو جہنم حاصل ہوگی۔ لہٰذا باتیں تو مجھے کرنے کے لیے یعنی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے، کیونکہ یہ نسل سے بات کر کے ان کو اچھے راستے پہ لانا ایک ہمارا دلی خواہش بھی ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں کا، بلکہ امید کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہو سکے ایک جگہ آج یہاں ہوا ہے، پھر ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے اندر کسی دوسری جگہ پہ جمع کیا جائے، پھر کہیں الگ الگ جگہ، جیسے بھی ہو، لیکن یہ نسل کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک ہم آپ کو بتائیں گے نہیں، اشارہ نہیں کریں گے، آپ کے اندر وہ سب سے پہلے اپنے اندر ہونی چاہیے کہ ہاں یہ خرابی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو بہرحال وقت میرا ہو چکا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ایسی بات کرتے رہیں گے ایک نصیحت کے طور پہ، اور ہم کو اپنی زندگی کے اندر کامیاب بھی ہوتا جانا ہے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے، جس کو موقع ملا ہے حاصل کرنے کا، آپ
آپ بڑھتے جائیے، کرتے جائیے، لیکن ٹارگٹ 2 رکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دونوں میں کامیاب ہونا ہے، یعنی ہم کو جنت بھی حاصل کرنا ہے اور ہم کو اپنا جو کورس میں ہم داخلہ لیے ہیں اس میں بھی حاصل کرنا ہے۔ جنرل لڑکا ہونے کے ناطے آپ کو ہمیشہ 90 ایوب رکھنے کی کوشش کیجیے، تب آپ دنیا کے مارکیٹ میں کمپٹیشن کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے بھی خوب محنت کرنا ہے۔ ہمارے لیے ایک بڑا ہتھیار دعا ہے، اللہ سے محنت کر کے اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ یقیناً جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو مل کر ہی رہے گا، اتنا تو یقین ہے ہمیں۔ بہرحال آپ کو 2-3 باتیں یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ نماز سے کوتاہی نہ کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو تہجد سے جو آپ کو خوشی ملی ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ یہ نوجوان آپ کو راستہ دکھائے، آپ اس راستے پہ چل پڑیے، کچھ نہیں، آپ نماز سے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، فجر کی نماز سے پہلے پڑھ کر دیکھیے۔ وہ نماز اتنی سکون والی نماز ہے، اتنا مزہ آئے گا آپ کو کہ آپ کو خود بخود آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آپ 2-4 بار پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ کتنا مزہ ہے اس نماز میں، جو پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھیے۔ تو خیر، اس تربیتی کیمپ کے ذریعے آپ تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے، اور تہجد کی پابندی وہ کرتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیں بچائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ یہاں پہ وقت دیے ہیں، اس وقت کا صحیح استعمال اور ہمارے اندر تبدیلی لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں شکر گزار ہوں ہمارے علماء کرام کا اور نوجوانوں کا کہ بڑا اچھا پروگرام کیا ہے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، ہمیں اس بات پر یقین ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔